السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکملین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم بارک علی سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعابدین والمتصلبین فی العقیدۃ والصائمین الخاشعین المخلصین والمطمئنین ان شاء اللہ تعالی الی یوم الدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراج والعلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے سب فیض میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم۔ خدا نے دی حکم مومنوں کو اور وہ درود اور سلام ان پر، ہمیں نہیں اعتراض اس پر، درود تم پر سلام تم پر۔ شفیع محشر حبیب داور، درود تم پر سلام تم پر، کرم کی کر دو نظر پیمبر، درود تم پر سلام۔ خدا وحدہ لا شریک محض اپنے فضل سے، اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا عطا سے امت محمدیہ ایجابیہ مغفورہ مرحومہ مقبولہ پر جو احسانات اور انعامات کیے ہیں، اس کا احصاء، اس کا شمار کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتی۔ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جب اللہ پاک کہہ دے رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا احاطہ اور شمار چاہتا بھی نہیں ہے اللہ۔ یہ پارہ نمبر 14 کی آیت کریمات تھی۔ پارہ نمبر 15 میں بھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، پارہ نمبر 13 اور پارہ نمبر 14 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس طرح کی دو آیت ایک جگہ ایک ہی مفہوم ہے۔ احصاء میں نے احاطہ ملانا، شمار کرنا، گنتی کرنا۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار ہم سب نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، دھیان رکھیے گا بالکل درسگاہی ترجمہ سے گفتگو چاہ رہا ہوں میں، اور آج بھی ایک عظیم الشان
تھوڑا سی فساد ذہن کی بنیاد پر درود تاج کے حوالے سے مجھے کچھ خاص بات کرنی ہے، کیونکہ آپ سب ہم سب الحمدللہ یہی وہ وظیفہ ہے کہ کوئی مہینے اور کوئی دن کا محتاج نہیں ہے، بندہ مومن ہمیشہ پڑھتا ہے۔ اب آج 28 تاریخ ہو گئی، اب آپ 2 سال تک پھر ویٹ کریں گے 11ویں کے لیے، لیکن میں وارن کر رہا ہوں کہ غوث پاک جب توحید کا عنوان ہے، خدا کے واسطے کسی مہینے اور کسی دن سے انہیں خاص مت کیجیے، ہمیشہ ان کو چاہیے، ہمیشہ ان کو مانیے، توحید کا عنوان ہے وہ۔ آپ ان کی کتابیں خاص طور سے تفسیر الجیلانی کو جب دیکھیں، بخدا کہہ رہا ہوں کہ ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے کوئی بھی ان کے برابر نہ وقت کا مفتی نہ وقت کا قطب غوث ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی توحید اور ان کی رسالت بے مثال ہے، با کمال ہے۔ اب جو بھی موحد جو بھی نبی کا ماننے والا ہوگا، مجھے مکمل یقین ہے کہ وہ سب انہی کے پرتو پہ ہوگا، انہی کے عکس پر ہوگا۔ آپ غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا صرف سمپل انداز میں ترجمہ ہوتا ہے ایمان والو، لیکن غوث فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کمال ہے، مقتضا ایمانکم، کہیں فرماتے ہیں مقتضا ایمانکم، کہیں فرماتے ہیں بے اتصاف اقتضاء ایمانکم، تمہارے ایمان کے اقتضاء سے متصف ہونے کا دار و مدار یہ ہے، تمہاری توحید کا کانسیپٹ یہ ہے، تم نبی کو مانتے ہو یہ ہے۔ میں 2 لفظ میں، اگر آپ واقعی انتظار کرتے ہیں غوث پاک کا، تو 2 لفظ میں ہم آپ کو سارے 11 مہینے کو بند کر کے ایسا لگے گا کہ آ گئے غوث پاک۔ 2 لفظ میں بول دیتا ہوں، غوث پاک کی توحید اینی ٹائم اور کنٹینیوٹی کو چاہتی ہے، اور ان کی رسالت بھی۔ آپ غور کیجیے، پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، تفسیر کی دنیا میں تو صحابہ کے عظمتوں پر قربان، ان کی توحید پر شک نہیں، سوچنا بھی ایسے ہی کفر ہو جائے گا جیسے شہداء کے بارے میں خیال بھی اگر مردہ کرے تو کافر ہو جاتے، چلے جاتے۔ وہ صحابہ کرام کی عظمت و برتری پر ہم سب کی نسلیں اصلیں سب قربان ہیں۔ غوث دیکھیے کیسے اچھے انداز میں فرماتے ہیں، اللہ کا جہاں پر بھی نام آتا غوث پاک سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں۔ آج تو امت کا چلتا پھرتا کٹوں پر بیٹھنے والا بچہ بول رہا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتا کہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی فرما، اللہ سبحانہ و تعالی فرما، ایسا بول دیتے بس۔ اور رسول پاک کا جب نام صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے سمجھ میں آتا ہے۔ خدا کا نام آتا تو سبحانہ و تعالی، یہ ہے غوث پاک کا جملہ، اور نبی کا جب نام آتا تو یا اکمل الرسل، اکمل الرسل، یہ جملے پہ غور کیجیے۔ اب توحید کا اعلیٰ معیار جو میں نے کہا کہ ان کی طرح توحید مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی، اور واقعی میں تو یہ مجھے کی کیا بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، جو ولی قبل ہے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں، آقا میرے دل میں تیرا، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی شان ہے۔ صحابہ اور تابعین کے بعد افضلیت کا سارا صحرا اور تاج انہی کے سر ہے۔ غور کیجیے، اور اللہ کے بارے میں سبحانہ و تعالی، اور نبی کے بارے میں اکمل الرسل، اللہ کے بارے میں سبحانہ و تعالی جو فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی چلتے پھرتے جملے نہیں ہیں، جہاں حفظ، علم، فضیلت، افتاء، تحقیق، علم کی ساری حدیں جا کر کے جہاں رکتی ہیں، ولایت کی وہیں سے ابتدا ہوتی ہے، اور ولایت کی حدیں جہاں جا کر رکتی ہیں غوثیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ غوث العالم غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت اینی ٹائم، وقت کے حافظ قرآن، وقت کے عالم دین، وقت کے عالم شریعت، وقت کے عالم حقیقت و معرفت، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں توحید رسالت کی دنیا میں، سب کا سب معارف کے حامل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور کریں، وہ جب جملہ سبحانہ کہے گا تو یہ کٹوں پر والے جو بچے بول رہے ہیں آج کل اللہ سبحانہ فرماتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا، کچھ نہیں مانا سمجھتے ہیں بچے آج بول دیتے سے۔ غور کیجیے، یہ ایس یو بے نہیں ہے، صبح والا نہیں ہے، یہ سین با پہ صبح والا ہے۔ غور کیجیے، سبحانہ و تعالی، اس کا معنی ہے کہ میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جو اللہ مخلوق ایک طرف، جتنے گناہ کے پہلو ایک طرف، عیوب کے پہلو ایک طرف، جھوٹ کے پہلو ایک طرف، کذب کے پہلو ایک طرف، برائیاں سارے تمام تر
کمینگی، تمام چیزیں ایک طرف، ان تمام چیزوں سے میں اللہ کو سبحان یعنی پاک مانتا ہوں. یہ اللہ پاک ہے، یہ اسے پاک فرماتے ہیں. سبحانہ، تمام نقائص سے، تمام سو سے، تمام برائیوں سے، تمام عیوب سے پاک، جتنی بھی عالمی امکان میں ہیں ان تمام سے پاک میں اللہ کو مانتا ہوں. یہ ہے غوث پاک کے اللہ سبحانہ کہنے کا مطلب. اور تعالیٰ کا مطلب اللہ سبحانہ جتنی بھی بلندیاں مخلوق کو ہیں یا مخلوق کے لاجک اور سینس میں ہے، وہ تمام بلندیاں ایک طرف، ان تمام بلندیوں سے خالق اعلیٰ افضل تعالیٰ بلند والا ہے. اب ذرا غور کیجیے، ہے ایسا امت کا ایک طبقہ اللہ کو سبحانہ اللہ تعالیٰ کو سبحانہ و تعالیٰ بھی بولتا، سبحان اللہ بھی بولتا اور کہتا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. استغفر اللہ، کیا بات ہے! جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو سبحانہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ یہ عیب ہے، جھوٹ یہ عیب ہے، اور عیب سے پاک ماننے کو ہی سبحان بولتے ہیں. یہ غوث پاک کا اسٹیٹس ہے. اس کی تفصیل آگے میں بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ جس اللہ کا آپ صبح و شام پرے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کا جو اسٹیٹس غوث پاک کی بارگاہ سے آپ کو ملا ہے، قیامت تک اب کسی سے آپ کو نہیں ملنے والا ہے. یہ ڈکلیئر ہے اور کلیئر ہے، دھیان رکھیے گا. ملے گا بھی تو کسی نہ کسی طرح عبد القادر کی بارگاہ ملنے کو پہنچے گا، کسی نہ کسی طرح پہنچے گا. آپ کا ہمارا ڈائریکٹ آپ خدا کے واسطے چوری اور ڈکیتی کے خیال سے آپ مت جیئے. جہاں جہاں جو راستہ ہے وہ راستے کو اپنائیے. الحمدللہ 3 کھڑکی مسجد میں ہے، کسی بھی کھڑکی سے آئیے، اوپر سے کود کر مت آئے. یہ ہے جو راہ اللہ پاک نے نبی، صدیق، شہداء، صالحین کی شکل میں رکھی ہے. ان کو چھوڑ کر کے اپنا اسٹیٹس بنانے کی تو آپ کوشش ہی نہ کیجیے. بنانا چاہتے ہیں تو یہ راہ خدا ہے، ان کی راہ پہ آ جائیے، بن جائے گا آپ کا اسٹیٹس، بن جائے گا. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی محمد. اب ذرا یہ تو اللہ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمالیت و علویت کا عقیدہ جو غوث سے ملا ہے. اب ذرا اکمل الرسل تمام ترجمے میں آپ دیکھیں، جہاں جہاں پر جیسے میں تو مسجد میں سمجھ رہے ہوں گے، ریگولر اگر ہوں گے تو لفظ کیا معنی ہوتا ہے؟ حضور رفعنا لکا، آپ الحمدللہ. خدا کرے اس آپ کے صدقے میں ہم سب آپ بخشے چلے جائیں. تو غوث پاک جب یہ جملہ یعنی نبی کا جب کہیں پر بھی تذکرہ آتا تو آپ فرماتے ہیں اکمل الرسل. یہ لفظ ہے، آپ دیکھیں تفسیر الجیلانی میں میرے پاس ہے، آپ دیکھیں درس سے تفسیر الجیلانی اپڈیٹ پر ماریں گے تو آ بھی جائے گا. الحمدللہ توجہ دیجیے، اکمل الرسل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دم آسان کر دیتا ہوں. سورہ نساء بار نمبر 5 کے آیت نمبر 69 کے تحت جو ابھی میں نے کیٹیگری بتایا، بھائی آپ ہم سب، مطلب زبردستی بھی آپ کو میں اگر صالحین میں شامل کروں تو آپ بھاگ جائیں گے، شہداء میں شامل کروں تو بھاگ جائیں گے، صدیق میں شامل کروں تو بھاگ جائیں گے آپ، زبردستی بھی اگر کروں. اور اگر گھمنڈ والے ہوں گے تب تو آپ نبی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر واقعی تقویٰ پرہیزگاری آپ کے اندر ہوگی تو آپ کبھی بھی، اللہ پاک نے جو 4 کیٹیگری انعام یافتہ بندوں کی رکھی ہے، صالحین، شہداء، صدیق اور نبی. صالحین، شہداء، صدیقین اور نبی یہ انعام یافتہ بندے ہیں، گفٹڈ بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے پائے ہوئے سو بندے ہیں. ڈائریکٹ اللہ پاک نے انعام اور صراط مستقیم کے حوالے سے جو پڑھا، اے اللہ ان پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اکرام کیا. وہ یہ 4 کیٹیگری ہے، 4 کوالٹی ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے، وہ آپ اچھے سے سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اگر توحید آپ کے پاس ہے، اور ہے یقیناً الحمدللہ. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ صالحین یہ اعلیٰ کیٹیگری ہے، اور اس کے نیچے ہم سب ہیں. بس اتنا کھل کر بول لیں، اللہ پاک ان صالحین تک ہم کو پہنچا دے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک، ارے جب ایک وضو کا پانی آپ کسی کو دیے ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی بخشش ہوگی، تو ان کی وجہ سے کتنی بخشش ہو سکتی ہے. کسی کو اگر فرض کیجئے ہم ہی کو آپ دیے ہوں گے وضو کا پانی، کبھی لاگے میدان محشر میں ہم گزر رہے ہوں گے، جنت کی طرف سے جا رہے ہوں گے، تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی عظیم کتاب ہے، کہ جب جنتی کا گزر ہوگا تو جہنمی دیکھ کر کہیں گے سنو سنو سنو، رکو، اتعرفونی، کیا ہمیں آپ نہیں پہچانتے؟ نہیں پہچانتا. اچھا نہیں پہچانتے، ارے آپ کو ایک وقت نماز کے لیے تاخیر ہو رہی تھی، وضو نہیں تھا، میں جلدی سے پانی لا کے دیا، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھ لیا، ہاں میری وجہ سے نماز پڑھ کے آپ جا رہے ہیں جنت میں نا.
تو آپ اللہ سے میری شفاعت کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے. تو آپ بات اگر جب پہچان لیا ہوا برابر پہچانا تو اللہ پاک سے وہ شفاعت کریں گے اور ان کو جہنم سے جنت لے جائے گا. یہ ایک عام بات جنرلی بات کہہ رہا ہوں. تو صالحین، شہداء، صدیقین، اوپر چلے جائیں آپ. یہ سب کیٹیگری اعلیٰ کیٹیگری ہے. آپ سب ہم سب بس ان کے چلمن سے لگ جائیں کامیاب ہو جائیں، دامن سے وابستہ ہو جائیں کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ غور کیجیے جو میں اکمل الرسول کا کانسیپٹ بتانے جا رہا تھا سبحانہ و تعالیٰ کو بتا چکا. اب غوث پاک آپ کی توحید کا عنوان ہے. یہ کوئی ہمارا اور آپ کا عقیدت کا عنوان نہیں، یہ حقیقت کا عنوان ہے، حقیقت کا عنوان ہے، شریعت کا عنوان ہے. ہاں نوٹ کیجیے گا اکمل الرسول کیا ہے. نیچے صالحین ہیں، اوپر شہداء ہیں، ان کے اوپر صدیق ہیں، ان کے اوپر نبی ہیں، اور ان کے اوپر رسول ہیں، اور ان کے اوپر اکمل الرسول ہیں. آپ کوئی کیٹیگری نہیں. اللہ پاک نے جو 4 کیٹیگری رکھا تھا اس کی میں نے تفصیل اور ڈیٹیل کر دی. اکمل الرسول کے اوپر کوئی نہیں. اب غوث پاک کی رسالت سمجھے آپ. جس اللہ کو بے مثال عالم امکان سے الگ، بے مثال واجب الوجود کی دنیا کا واحد حقیقی پروردگار عالم کا عقیدہ غوث پاک دے رہے ہیں، ویسے ہی عالم امکان کے سب سے اعلیٰ اور افضل، سب سے بیسٹ کوالٹی محمد الرسول اللہ کو بتا رہے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ جس طرح واجب میں اللہ پاک وحدت کے اعتبار سے منفرد ہے، ایسے ہی امکان کی دنیا میں آپ کا اور ہمارا نبی محمد الرسول اللہ سب سے اعلیٰ ہے. دیکھا آپ نے، یہ غوث پاک کی رسالت ہے. تو توحید اور رسالت کا عنوان ہے غوث پاک. آج جو 28 تاریخ ہے، ایسا نہ ہو کہ آئندہ جمعہ میں ارے یہ تو غوث پاک کا عنوان ہی نہیں ہے، یہ وہ بھول نہ جائیں، بھول نہ مت جائیے گا. اللہ پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ان کی تعلیمات پر یاد کرنے والا اور عمل کرنے والا بندہ بنائے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ بات ضروری تھی، جاتے جاتے پھر لانے والی بات تھی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہاں اور مجھے تانا مت دیجیے کہ ہم صلی 11ویں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم تو کرتے ہی نہیں. میرے پاس تو پیسے نہیں، صاحب کھل کر کے بول رہا ہوں. ہاں کرتے ہیں، بس جو 11ویں کا جو صحیح کانسیپٹ ہے، اے اللہ غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بندہ بنا. یا اللہ ہم سے راضی کر دے کیونکہ تو ان سے راضی ہے. اس طرح سے ہم دعائیں کرتے ہیں. آپ سب کے پاس ہے، کرتے ہیں الحمدللہ. یہ عقیدت ہے، اس میں رکاوٹ نہیں ہے. جب جنت کا کھانا میرے آقا کھلا سکتا ہے تو دنیا میں کتنے بھی اچھے سے رہیے الحمدللہ، جنت کے کھانے کے برابر تو آپ کھا نہیں سکتے. تو جب جنتی کھانا میرے آقا نے کھلا دیا ہے تو آپ کیا ہے، آپ کیا ہے کہ تیری محل میں رہیے، وہ آپ کا اسٹیٹس ہے. لیکن آپ توحید و رسالت کا دامن نہ چھوڑیے گا. یہی آپ کا دنیا میں 60 سال کی جو عمر ہے انشاءاللہ قبر میں منور ہوگا اور برزخی دنیا بھی آراستہ ہوگی. حشر کے ہولناکی بھی انشاءاللہ آپ کے لیے خود بخود ٹل جائے گی انشاءاللہ. درود شریف پھر پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور مجھے درود تاج کے حوالے سے بنا. آج کا عنوان ہی ہے درود تاج پر اعتراض. ہمارے پاس بھی آیا اور اس سے پہلے بھی بہت سارے اعتراضات ہوئے اور نیٹ پر بھی میں نے جب دیکھا پورا ڈیٹیل ہوا تو تھا. سڈنلی میں کبھی بھی کسی بھی عنوان کو سڈنلی بولنا مناسب نہیں جب تک اس کا احاطہ نہ ہو. تو جتنی بھی سوشل میڈیا پر جو بھی اعتراضات ممکنات میں سے تھے میں نے سب پڑھ لیا اور لینے کے بعد وہی پرانا اعتراض. سب سے پہلی بات یہ کہ درود تاج پڑھتے ہیں الحمدللہ. اگر آپ تاج شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، اور قائل تو ہونا ہی پڑے گا کیونکہ آپ نے ان کا کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ. کوئی گھر بنانے کے بعد اگر گھر کو توڑنا شروع کر دے تو بنانا ہی کہیں کو، بنایا کہیں. اللہ پاک نے ہر طرح سے آپ کو سمجھایا ہے. تو جب آپ قبول کر لیے ہیں تو الحمدللہ قبول کے جو کمپلسری چیزیں ہیں، لوازمات ہیں، اس کو اپنائیے. سورج کو آپ مانیں، اس کی تابناکی کو بھی مانیں، ان کی روشنی کو بھی مانیں، ان کی کرنوں کو بھی مانیں. آپ دوسروں کو الگ نہیں کر سکتے، لازم و ملزوم ہے. ایسے ہی نبی کو مانیں تو ان کے تاج کو بھی مانیں، ان کے تاج کو بھی مانے، ان کے شفیع ہونے کو مانے، ان کی بلاؤں کو ٹالنے کو مانے، ان کی وبا کو ختم کرنے کو مانے، ان کی قحط کو دور کرنے کو مانے، ان کی تکلیف کو دور کرنے والا ان کو مانے. یہ سب کو ماننا ہوگا. کیوں؟ یہ لوازمات نبوت میں سے ہیں. ایک خاص خطے کے وہ نبی نہیں، سارے جہان کے وہ رسول اور نبی ہیں. آپ تو ایک عالم میں رہتے ہو. 7 طبقات ارض دیکھیے، 7 طبقات آسمان دیکھیے. ہر عالم کے لیے وہ رسول رحمت ہے. وہ ہر عالم کو میں کہیں نہ کہیں کسی کو بھی ایک عالم میں اپنا مقر اور اپنا مستقر بنا سکتے تھے، لیکن آپ پسند آئے کہ وہ آپ کے پاس آئے. سبحان اللہ، آپ کے پاس آئے. اس لیے آپ نے اگر ان کے آنے کو قبول نہ کیا اور اچھی طرح قبول نہ کیا تو زمین کے 7 طبقات جتنے بھی مخلوقات ہیں آپ کو ملامت کرے گی. اے ظالم قوم،
ارے میرے پاس رہتے تو میں دکھا دیتا کتنا چاہتا، لیکن تیرے پاس رہے تو نے کچھ نہیں کیا مصطفیٰ، اس لیے خبردار جو ان کے لوازمات تھے آپ مانی۔ اب سنیے درود تاج پر جو اعتراض ہوتے ہیں اس پہلے الفاظ سنیے، آج 5 الفاظ جو شروع کے ہیں وہ، اور پھر جو 2 مہینہ جمادی الاول جمادی الاخر ہے اس میں پورے وضاحت کروں گا۔ حالانکہ 64 کیسٹ ہے ہمارے رائچور کی، لیکن وہ کیسٹ ہے وہ جو ٹیپ ریکارڈ میں چلتی ہے وہ آج کل کا زمانہ ہے نہیں، وہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ خیر میں درود تاج پر اس سے پہلے بول چکا ہوں، لیکن آج جو بولنے جا رہا ہوں سنیے۔ ایک عقیدہ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اس نبی اس غیب بتانے والے پر تم درود پڑھنا اور خوب خوب سلام پڑھنا، یہ اللہ پاک نے کہہ دیا ہے۔ اب اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے میں نے ایک شعر شروع میں کہا کہ خدا نے دی حکم مومنوں کو پڑھو درود اور سلام ان پر، ہمیں نہیں اعتراض اس پر درود تم پر سلام دو، ایک دم صحیح ہے، ایک دم اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر اعتراض اللہ کے حکم پر اعتراض ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو کہا، اب آپ پڑھتے ہیں درود تاج اللہم صلی علی محمد، اب آگے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، یہ دیکھیں یہ 3 چیز، تاج والمعراج والبراق والعلم، یہ 4 چیز پہلے دیکھیے۔ صاحب التاج کا مطلب تاج والے، اب اس میں تو آپ کو کہیں کوئی اعتراض ہوگا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکا لے ہیں الہی، کیا کہنا، آپ ذرا غور کریں کہ تاج کا مطلب کیا ہے۔ پارہ نمبر 15 دیکھیے گا، پارہ نمبر 15 اللہ سبحانہ فرماتا آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے، جس میں اولین اور آخرین سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے، تو اس کو لوائے حمد اور تاج حمد، دیکھا حمد کا تاج اور حمد کا جھنڈا، حمد کا تاج اللہ سبحانہ آپ کو پہنائے گا، سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے، تو آپ کیا ہوئے صاحب التاج، تاج والے۔ اللہم صلی علی محمد صاحب التاج، تاج والے محمد پر درود بھیج مولا۔ اب اس میں اعتراض کیسے ہوگا، جملے میں غور کیجئے گا، والمعراج، اور اس پر بھی اعتراض نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، قرآن کا عنوان ابھی میں بتا رہا ہوں، چلتے دیکھیے گا کہ تاج والے بھی محمد رسول اللہ ہیں اور معراج والے بھی محمد رسول اللہ ہیں۔ آپ کے والد اگر آپ کا نام 5 رکھ دیں اور 5 ناموں میں سے کسی ایک کے نام کے بھی پکارے آپ کو، تو آپ پر اعتراض ہوگا۔ آپ کا نام ٹنکو، پنکو، رنکو، زید، بکر، 5 نام ہے، بلائے ٹنکو جی آئیے، آپ بلائے زید جی آئیے، بکر جی آئیے، تو کیا اعتراض ہوگا؟ نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک ذات کے کئی نام ہو، کسی بھی نام سے اس کو پکاریے، ذات وہی ہے، سبحان کسی بھی نام سے، جنرلی طور پر بول رہا ہوں میں، تو ایسے ہی مصطفیٰ جان رحمت تاج والے بھی ہیں، تو بھیجیے تاج والے پر درود۔ مصطفیٰ جان رحمت معراج والے بھی ہیں، بھیجیے معراج والے پر درود۔ اس کو اور آسان کر دوں، اور آسان اصل ہوتا کیا ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، یہ جملے بہت زیادہ آتے ہیں، تو یاد رکھنا پیارے، جس چیز میں توحید سے ریلیٹڈ باتوں میں نکھار آئے اگرچہ وہ قرآن میں نہ ہو، ایکسپٹڈ ہے، اور جس چیز میں رسالت سے نکھار آئے اگرچہ وہ قرآن حدیث میں نہ ہو، ایکسپٹڈ ہے۔ جملے پہ غور کیجئے، کیسے، جیسے ایک دم چھوٹی سی مثال دے دو سمجھ جائیں گے، جیسے لفظ خدا، خدا خدا، یہ نہ قرآن میں ہے کیونکہ قرآن عربی میں ہے، اور حدیث میں بھی نہیں کیونکہ حدیث بھی عربی ہے، اور خدا پرشین ورڈ ہے۔ اب آپ بولتے ہیں اے خدا، اے خدا، خدا خدا روز بولتے نہیں، پتہ نہیں غصے میں اب آپ سے بولنا ہی بند کر دیں گے، جب قرآن حدیث میں نہیں تو خدا بھی نہیں بولتا، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ خدا کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو مستقل ہو اور خود ہو، کسی بنیاد پر، کسی غیر کی بنیاد پر نہ ہو، وہ خود ہو، آپ سے ہو، مستقل ہو۔ خدا کا معنی خود آ ہے، خود آ، خود مانے خود پرسنل، اور آ مانے آئے، خود آ آمدن سے آنا، وہ ذات خود ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، لایا نہیں، دیکھا آپ نے؟ تو یہ خدا جیسے آپ کہتے ہیں قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، پھر بھی آپ توحید سے ریلیٹڈ توحید کی نکھار پیدا کر رہی ہے، اس لیے ایکسپٹڈ ہے کیا؟ ایسے ہی رسول پاک کو آپ دیکھیں، پیغمبر کا لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ پا تو قرآن میں ہے نہیں، پا جیم تو ہے، جیم نہیں ہے، پا نہیں ہے، با تو ہے قرآن میں، پیغمبر کیسے آتا ہے قرآن حدیث میں؟ لیکن پیغمبر کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام امت تک لانے والے، تو اب رسالت سے ریلیٹڈ بات ہے، ایکسپٹڈ ہے، قبول ہو؟ تو ایسے ہی اس کو سمجھنا ہوگا آپ کو کہ کہاں ہے قرآن میں، کہاں حدیث میں، اس طرح سے بولیں گے تو یہی گمراہیت ہے، یہی عرب کے جو منافقین گمراہ ہوئے، یہی الفاظ کے ہیرا پھیری میں پھنس گئے۔ وہ اگر خدا اور رسول کو ٹارگٹ رکھتے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں،
خدا اور رسول ٹارگٹ میں ہونا، الفاظ کے دلیل زیادہ ہمیشہ اگر مگر میں رہا، اگر مگر میں آپ نہ رہو تو صاحب التاج محمد رسول اللہ، پڑھو درود ان پر، صاحب المعراج محمد رسول اللہ، کسی کا اعتراض نہیں. اب آگے ہو سکتا نہیں صاحب البراق، اس پر بھی اعتراض نہیں، اعتراض کرے تو جبریل آ کے پیٹتے. ہاں صاحب براق تو انہوں نے لائے جنت سے، تو صاحب البراق اس پر بھی اعتراض نہیں. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، علم بنے. آپ یہاں پہ علماء، یہ تو حیدرآباد کے لوگ کیسے سمجھے علماء، علم جھنڈا، لوائے حمد. اب دیکھ رہے 15 نمبر 15 کی آیت کریمہ سے مقام محمود یہ علم حمد ہے، لوائے حمد ہے. آج بھی آپ جائیے گا نا، اب حاجی لوگ ایک دم دماغ لے جائیے مکہ کی طرف، اور جو نہیں گئے ہیں وہ بھی عالم خیال میں چلے جائیے. مولد رسول جہاں میرے آقا پیدا ہوئے ہیں، آپ بابو سلام کی طرف بیٹھیں گے، جب بابو سلام کی طرف دیکھیں گے تو رائٹ کی طرف جب جائیں گے تو قریب 100 قدم کے رائٹ میں جائیں گے تو مسجد لوا نظر آئے گی. سبحان اللہ، مسجد لوا. کیا مطلب؟ میرے آقا جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے تو علم اور جھنڈا وہیں پر گاڑے تھے، تو وہاں پر گاڑے لوائے نبی، نبی کا جھنڈا وہاں پر گیا، تو اس جگہ کو اتنی عظمت ملی کہ خدا کا گھر بن گیا مسجد لوا. آپ جائیے، اللہ پاک فیوز و برکات رسالت سے مالا مال کر کے آپ کو حج نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، یہ 4 پر تو کس کا بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اعتراض تو خیر ہونا ہی نہیں چاہیے. امت پازیٹیو پیدا کیے گئے ہو تو ذرا پازیٹیو رہو. آپ توجہ، 4 پر اعتراض نہیں. اب آپ 5واں دیکھیے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اس پر جو ہے تھوڑا سی اعتراض ہو سکتا ہے لفظی طور پر، لیکن آج کے بعد سے وہ بھی اعتراض نہیں ہونا. پڑھیے انشاءاللہ. یہ وہ درود ہے خدا کی قسم کہ پڑھنے والے ولی بن گئے، ولی بن گئے، کیونکہ نبی کا ڈائریکٹ ربط رکھنے والا، نبی سے کانٹیکٹ کرنے والا خدا کی قسم ڈائریکٹ فیوز ربانی کا حامل ہوتا. ڈائریکٹ فیوز ربانی کا حامل ہوتا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادتوں میں سب کو جس طرح چاہا استعمال فرمایا، لیکن کسی بھی امتی کو اپنے نبی کا ترانہ گانے کے لیے کوئی خاص سینٹینس اور کوئی خاص کانسیپٹ نہیں دیا. امت محمدیہ کو کہا کہ تم کو نبی بھی دے رہا ہوں، اور سنو میری عبادت کے ساتھ ساتھ میرا آرڈر ہے کہ اس کا کلمہ اور اس کا ترانہ اس طرح گانا کہ ان پر درود و سلام صبح و شام پڑھنا. اور مصطفیٰ کی زبان پر یہ بھی ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے میرے آقا کہ 70,000 پاک فرشتوں کو صرف ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، تجھ کو تو 60 سال موقع مل رہا. پاک فرشتوں کو ایک مرتبہ موقع ملتا، پھر کبھی موقع نہیں ملتا ہے. سمجھ لے کتنا اسٹیٹس اور کتنا بلند اعلیٰ مقام ہے درود و سلام کا. اس لیے اگر آپ کو درود پر اعتراض ہے تب بھی غلط ہے، اور مصطفیٰ کے اسٹیٹس پر اعتراض ہے تب تو زبردست غلط ہے، کیونکہ دونوں غلطی کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط. دافع البلاء پر تھوڑی سی، بلا مانے مصیبت. بلا اور وبا میں فرق یہ ہے کہ بلا بولتے ہیں آزمائش والی، جسمانی طور پر، بلا جسمانی طور پر جو افیکٹڈ ہو تکلیف میں، مصیبت میں، اور وبا بولتے ہیں جو کلائمیٹ کے حساب سے جو پلیگ ہے، طاعون ہے، یہ سب جو بیماریاں وغیرہ اس سے جو ملوث ہو. توجہ دیجیے، تو بلا اور وبا یہ دونوں طور پر، یہ بلا، مصیبت، آزمائش، تکلیفاں، پریشانیاں، یہ سب جو بھی آپ بولیں. اب اس کا مطلب دافع البلاء والوباء، یہ دو بلا اور وبا کو دور کرنے والے پر درود سلام پڑھ. بلا اور وبا کو دور کرنے والے پر درود. یہ دیکھنے پر آ جاتے ہیں، ارے یہ بلا کو دور کرنے والا اللہ ہے. آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ ہے؟ سب سے بڑی بات یہ، آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ ہے؟ اللہ آپ کو بتایا کہ میں دافع البلا ہوں. کون بتایا آپ کو؟ آپ قرآن اور حدیث میں یہ بولتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دافع البلا اللہ ہے؟ کسی قرآن میں آپ بتائیے کہ دافع البلاء اللہ ہو، دافع الوباء اللہ ہو. قرآن کی 6,666 آیتوں میں ہے ہی نہیں ایسا. تو اب آپ کو میننگ کے اعتبار سے، کیونکہ بلا کو دور کرنا یہ اللہ کا کام ہے، دفاع کرنا اللہ کا کام ہے، دفاع کرنا، دور کرنا اللہ کا، یہ جو ہے یہ میننگ کا جو دماغ لا رہے ہیں، یہیں پر سے آپ پھنس جا رہے ہیں کہ ایک جگہ اپنا لاجک، اپنا میننگ، اپنا دماغ لگا رہے ہیں، اور اسی جگہ اگر رسالت اور توحید کو نکھار کے لیے دماغ لگایا جا رہا ہے تو اس کو آپ قبول نہیں کر رہے. یہ
اب دافع البلا، بلا کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ادھر ادھر نہ جائیں. بارگاہ رسالت میں بہت پرانی حدیث پاک جو مشہور ہے مگر آپ ریلیٹڈ ہے، توجہ دیجیے گا. نبی پاک منبر پر کھڑے ہیں، وہ صحابی جن کو توحید کا وہ جام پلایا مصطفیٰ نے کہ ان کی طرح توحید دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اب چاہا ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی ہو. وہ صحابہ بیس آف ایمان، بیس آف توحید، ایسے صحابہ جو توحید کے اعلیٰ منزل پر فائز، اولون سابقون، ایسے صحابی ہیں. لیکن جب بلا اور مصیبت نے انہیں گھیرا تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے، یا رسول اللہ بلاؤں نے ہمیں گھیر لیا ہے، مصیبتوں نے ہمیں گھیر لیا. کیا بلا مصیبت ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے. منزل من السماء اللہ، یہ اللہ پاک کے رسول نے بتا دیا کہ آسمان سے بارش نازل کرنے والا اللہ پاک ہے. بارش کہاں نازل کرے گا؟ یہ اللہ پاک ہے. اللہ پاک جانتا ہے کب، کہاں، کیسے. لیکن وہ صحابی جو توحید کے علمبردار اول ہیں، وہ مصطفیٰ سے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جان رہے ہیں کہ دافع البلا محمد رسول اللہ، دافع البلا محمد رسول اللہ. اچھا، مصطفیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں توحید یہ ہے کہ رب سے مان. مصطفیٰ نے بھی اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا اور آسمان کی طرف چڑچڑاتی دھوپ دے رہا تھا، اب وہ اپنے دھوپ لینے والے پہلو کو لے لیا اور لے لینے کے بعد ابر کو اپنے اوپر لایا. اللہ پاک کی مشیت دیکھیے آپ، مصطفیٰ کی رضا کے لیے کیسے بدلتی ہے آپ. رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے دافع البلا کہتے ہیں. انگلی ایسے ایسے کیا، جدھر جدھر انگلی گئی صاف ہو گیا، بارش برس گئی. اتنی بارش برسی کہ حتی تاتی جمعہ الاخری، دوسرے جمعہ کو وہی اگر کھڑے ہو رہی ہے، یا رسول اللہ اب پھر مصیبت میں مبتلا ہوا. اب کیسی مصیبت ہے؟ اب اتنی ہو گئی ہے کہ اب اتنی سے اتنا جا رہا، اتنی ہو گئی ہے کہ اب مر رہے ہیں لوگ اس کی وجہ سے. تو آقا نے اب اشارہ فرمایا، اے اللہ، توجہ دیجیے گا، توحید، اے اللہ اب ان کو نہیں چاہیے، جن کو چاہیے ان کو دے دے. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جس کی زبان خدا کی وحی بولتی ہو، اس کی زبان کو آپ نئے پڑھنا کا تیاری. اللہم صلی علی دافع البلاء والوباء، یہ تو ہوگی. قحط بھی اسی سے ریلیٹڈ ہو جائے، قحط. مگر ایک حدیث بڑی اچھی ہے، مجھے یاد، درود شریف پہلے پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. یہ عمر فاروق کا زمانہ ہے، تو ظاہری طور پر میں بتا دے رہا ہوں کیونکہ میرے آقا پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب ان کا محتاج ہے. آقا کی رسالت کسی پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا محتاج نہیں، ہر زمانہ مصطفیٰ کا محتاج ہے، کیونکہ وہ سارے عالم کے لیے رسول ہے. اور زمانہ تو عالم ہی سے ریلیٹڈ ہے نا، عالم نہ ہوتا تو زمانہ کہیں ہوتا. توجہ دیجیے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تو ظاہری زمانہ، آپ سمجھ جائیے گا. جو لوگ ہیں ہاں وہ زمانے ظاہری تک مان سکتے تھے، بعد میں نہیں مان سکتے، اس لیے بعد والا بھی بول دے رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کا زمانہ، ابو بکر کے بعد پر عمر فاروق کے زمانے میں. اچھا، یہ حدیث پاک البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے، جو ابن رسول کو نہیں مانتے چلو ابن کثیر ہی کو مان، ابن کثیر نے نقل کیا ہے اور آخر میں فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد. یہ حدیث سند کے اعتبار سے بڑی اوتھینٹک ہے، بالکل صحیح ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں قحط آ گئی. قحط کا ہی لفظ، قحط فی زمن عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب کے زمانے میں قحط آ گئی. تو عمر ابن خطاب نے بارگاہ رسالت میں بھیجا. توجہ دیجیے گا. اور ایک آتے ہیں، ایک روایت میں کہ حضرت بلال ابن حارث موزنی صحابی ہیں، وہ آئے ہیں. اور ایک روایت میں ان کی خلافت کے کوئی آئے ہیں. مگر یہ دیکھیے البدایہ والنہایہ میں بارگاہ رسالت میں پہنچتے. عمر کا زمانہ ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم مصطفیٰ کو زمانے سے لیمیٹڈ کریں. زمانہ مصطفیٰ کا محتاج ہے اور آپ کی بھی ہمت نہیں ہونی چاہیے. بس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی تم ڈیوائڈ کرتے ہو تو سن لو. ابو بکر نہیں، جو فہما میں تھوڑا تھوڑا تو اثر ہو سکتا تھا، لیکن ابو بکر کے بعد عمر کا زمانہ. قحط آ گئی عمر کے زمانے میں. قحط ہی کا لفظ ہے، قاف آ دافع البلاء والوباء والقحط. قحط کو دور کرنے والے نبی پر درود بھیجو. قحط کو دور کیسے کیا جا رہا دیکھیے. عمر بھیجتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں، صحابی بھیج رہے ہیں، عمر ابن خطاب بھیج رہے ہیں. وہ گئے اور جانے کے بعد یا رسول اللہ ان امتک قد ہلکوا. جملے پہ غور کریں، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے، قحط آ گئی ہے. اتنا بولنا تھا، آواز آتی ہے، جا عمر کو میرا سلام کہہ.
جا عمر کو میرا سلام کہنا اور بردباری سے کام لینے کہنا، دماغ سے کام لینے کہنا، ان قریب میری امت کو سیراب کیا جائے گا. یہ جملہ ان قریب سیراب کیا جائے گا. تاریخ نے رقم کر لیا ہے اور دیکھ لیا اپنی آنکھ سے کہ حضرت عمر کو سلام کہا. اور یہ جملہ کہا تھا کہ بینائی سے ہوشمندی سے کام لے. تو عمر ابن خطاب نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، غور کیجئے گا، آج ہمارے پاس ہے، ہمارا سب کام صحیح چل رہا ہے، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمر ابن خطاب توحید کے تحت تھے نا، اور توحید کے سبب اعلیٰ محمد رسول اللہ. وہ جو کہہ دے اس میں قبلیت اور بعدیت نہیں. آج بھی ویسے ہی میرے آقا ہے جیسے کل پرسوں آج، ہر اینی ٹائم. جب کہے ارے ایسا کیسے ہو سکتا. حضرت عمر نے کہا، اے اللہ لا آلو، میں کوتاہی تو نہیں کرتا ہوں، جتنا مجھے ہوش مندی کے ساتھ کرنے کا ہوتا ہے میں کہیں کسی بھی معاملے میں کوتاہی نہیں کرتا ہوں. پھر بھی تیرے نبی نے جب کہا ہے تو پروردگار عالم اگر کچھ کوتاہی ہے تو مجھے معاف کر. دیکھ رہے ہیں آپ، اور قحط بھی دور ہوئی. پڑھو اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض. مرض اور علم کو ایک میں لے کر کے آئندہ میں دوسرا بتاؤں گا. مرض مانے تکلیف، جسمانی تکلیف کو مرض بولتے ہیں، اور علم مانے درد اور احساس. حمزہ لام میم علم، عین سے نہیں علم. پہلے والا علم تھا جو علمہ جھنڈے کے معنی، اور یہ دوسرا والا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. تو مرض بیماری، علم تکلیف. آپ سمجھیے، اور ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں. بخاری شریف جو لکھنے والے سیدنا امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری 256 میں 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں انتقال کر رہے ہیں. بڑے امام بخاری کو یوز اینڈ تھرو کرنے والوں سے امتحان میں رکھو، یوز کرو ان کو. وہ بھی توحید کے علمبردار ہیں، وہ بھی رسالت کے علمبردار ہیں، صحیح العقیدہ ہیں. ارے جو مصطفیٰ کی بولی کو بغیر وضو کے نہ لکھتا ہو وہ ان کی ذات کا سودا کیا کرے گا. آقا کی حدیث کو بغیر وضو کے نہیں لکھتے تھے. بخاری شریف 6,7563 حدیثیں ہیں. ہر حدیث کو جب اشارہ رسول ہوتا تب جا کر لکھتے تھے، تب جا کر لکھتے. وہ امام بخاری ان کی دوسری کتاب الادب المفرد کی مشہور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھی ہے. اتنے زبردست یہ بیمار پڑ گئے، مرض اور علم نے اس طرح ان کو دستک دیا کہ سارے ڈاکٹروں نے آئی ایم سوری کہہ دیا. سارے ڈاکٹر نے آئی ایم سوری کہہ دیا. اب جب سب کہہ دیا تو عباس کی شکل میں، کوئی ایک شکل میں، فرشتے کی شکل میں آپ کہیں، کوئی ایک شکل میں ان کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ اذکر احب الناس الیک. اے عبداللہ سب سے زیادہ تو جس سے پیار کرتا ہے اس کو پکار لے، تیری بیماری ختم ہو جائے گی، تیری بیماری ختم ہو جائے گی. یہ جملہ بولنے والے کا ختم نہ ہوا تھا، انہوں نے آواز دیا یا محمد، اتنی زور سے آواز دیا کہ آواز دیتے دیتے وہ اٹھ کھڑے ہو گئے. فکأنما نشط من عقال، اس طرح چست و چالاک ہو گئے کہ جیسے کوئی جانور کو باندھ دو اور باندھنے کے بعد جب اس کو کھول دو تو کیسے بھاگنے لگتا ہے، اس طرح سے وہ ہو گئے. پڑھو مرض کو دور کرنے والے محمد پر درود صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. یہاں تک کی توضیح ہوگی. اب اعتراض کو نہیں ہونا. سید الثقلین صاحب طارق حسین پر انشاءاللہ میں کروں گا، لیکن اعتراض نہیں کرو. نہیں سمجھ میں آئے تو سمجھو، نہیں سمجھ میں آئے تو سمجھو. بار بار کہہ رہا ہوں، شرک کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا. الفاظ ایکول کامن دکھتا ہے لیکن شرک نہیں ہوتا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم اللہ ہے، اور لقد جاءکم رسول من انفسکم رحیم رؤوف بالمؤمنین، رسول پاک کو کہا گیا. الفاظ را ہا یا میم یہاں بھی ہے، الفاظ را ہا یا میم یہاں بھی ہے. یہاں اللہ ہے، یہاں رسول اللہ ہے، دونوں کامن ہے لیکن پھر بھی شرک نہیں. کیوں شرک نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس رحیم کا عقیدہ اور ہے، اس رحیم کا عقیدہ اور ہے. اس رحیم کا عقیدہ مستقل ہے، بالذات ہے، کسی کا بنایا ہوا نہیں. اور اس محمد عربی کو جو رحیم کہا گیا اس کا بنایا ہوا، یہ گفٹڈ ہے. ایسے ہی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض یہ سب اللہ ہے، کسی کا اعتراض نہیں. لیکن مصطفیٰ کو بھی گفٹ ہوا ہے، مصطفیٰ کو بھی عطا ہوا ہے، اور یہ اعتراض نہیں کر سکتے.
سکتے، ورنہ قرآن کی سینکڑوں آیتیں کریمہ اس طرح کے اعتراف کے لیے راہیں اپنی لے لیں گی. خبردار خبردار. تو انشاءاللہ آئندہ میں اس کو کنٹینیو کروں گا. در دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو اپنے محبوب دانا غیوب محمد الرسول اللہ صاحب تاج المعراج کے مقدس عنوانات حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ آج کی خصوصی گفتگو کو قبول فرما. ہمیں پریشانیوں سے اپنے حبیب صاحب الاولاد صاحب تاج والمعراج دافع البلاء والوباء کے وسیلے سے مولا ہم سب کو بیماریوں سے بچا لے، پریشانیوں سے بچا لے. پروردگار جو دشمنان، جو ظالمین، جو کفاران اور حاسدین اسلام ہیں مولا ان کو پروردگار عالم ہدایت نصیب فرما. اور جو ایمان والے ہیں وہ اگر کسی طرح سے اعتراض اور تنقید کی دنیا میں تو انہیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرما، پریشانیوں سے انہیں بھی بچا لے. ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما. آمین بجائے سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت